فصیح تفسیر وحی کی ہے، حدیث نبوی سے آگہی ہے، فلاح و فوز بشر کا باعث کتاب و سنت کی روشنی ہے، ندائے احسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ندائے احسان اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہمارے استاد جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ۔ اور سب آج کی جو آیت مبارکہ ہے وہ آیت نمبر 88 ہے سورۃ البقرہ کی، اور وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور یہود یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، ان میں کوئی نیا عقیدہ داخل نہیں ہو سکتا۔ بات یوں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، لہٰذا ان میں سے تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ بات تو پیچھے ایک سیاق و سباق سے چل رہی ہے، اور اس حوالے سے یعنی یہ بھی ان کا ایک خود ساختہ ایک تصور ہے، ایک نظریہ ہے جس پر انہوں نے ایک عقیدہ بنا رکھا ہے، اور اسی لیے وہ انکار کی ایک وجہ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو قلب ہے، اس کی ایک انسانی زندگی میں کیا حیثیت ہے، اور یہ کس طرح کا مرکز ہے؟ کیا یہ صرف کوئی پمپنگ مشین ہے، یا یہ خیالات کا، تخیلات کا، ایمان کا، کفر کا مرکز ہے؟ انسانی زندگی میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قلب کے بارے میں ایک تو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اس سوال کی وجہ سے فوراً ذہن میں آتی ہے، جی، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، کہ انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا الا وہی القلب، اور یہ خبردار ہو کہ سنو، یہ انسان کا دل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل جو ہے وہ ہمارے خیالات، خواہشات، تمناؤں، آرزوؤں کا مرکز ہے، اور اگر وہ صحیح ہو جائے تو ساری چیزیں درست ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کو جب ہم سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارا دماغ سوچتا ہے، سوچیں دماغ سے میں ہوتی ہیں، اور پھر آرزوئیں، تمنائیں وہ بھی دماغ میں ہوتی ہیں۔ لہذا یہ جو برین اور ہارٹ، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو کیا پھر جو دماغ ہے وہ مرکز نہیں ہے؟ جب میڈیکل سائنس کہتی ہے دماغ مرکز ہے، شریعت کہتی ہے دل مرکز ہے، تو اصل میں شریعت نے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے، وہ ہے فؤاد، اور فؤاد جو ہے اس کا معنی بھی دل ہے۔ لیکن قلب ایک ایسی چیز جو پھر سکتی ہے، اور جو قلب کا لفظی معنی بھی پھرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو مختلف حالتوں میں پھرتی رہتی ہے، اس کے حالات مختلف ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر اگر ایمان آ جائے تو قلب اور طرح کا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایمان نکل جائے قلب اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت گویا اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہی ہے۔ اور جہاں تک فؤاد کی بات ہے، اور اس کی جمع افئدہ آتی ہے، کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو فؤاد ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی ہم دل بھی کر لیتے ہیں، تو دل اور دماغ کے مشترکہ عمل کو فؤاد کہتے ہوں۔ یعنی جو دل اور دماغ دونوں اکٹھے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی سوچتے ہیں، کوئی ایک مشترکہ طور پر، میڈیکلی اس کو کیسے ایکسپلین کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، یہ تو میڈیکل سائنس کا آدمی کہہ سکتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح آج تک سائنس نے ترقی کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ دماغ انسانی جسم کا مرکز ہے، اسی طرح سائنسدانوں نے ہی یہ نقطہ نظر ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے 2005 سے آن ورڈز، کہ یہ بحث گویا پرانی ہو گئی ہے کہ دل مرکز نہیں ہو سکتا۔ اب سائنسدانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ 2005 سے آن ورڈز بہت سارے آرٹیکل اس کے اوپر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بہت سارے اس کے اوپر یعنی
اتھینٹک ان کی جو آراء آ چکی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ انسان مرکز ہے اور اس پر دماغ، اثرات ہوتے ہیں. اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ جو حتمی نتیجے پہ جب کوئی بھی تحقیق پہنچے گی تو نشانیاں دیکھتے دیکھتے جب انسان حتمی نتیجے پہنچے گا، تو وہ قرآن کی تصدیق چاہے کرتا وہ ہے. آفاق کی ہو، چاہے وہ وجود کی ہو، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی ہو، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو دکھاتے جائیں گے، نشانیاں دیکھتے جائیں گے یہ، اور سائنس ایکسپلور کرتی جائے گی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو قرآن نے بات کی تھی یہی وہی صحیح حق ہے. لہذا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہی حق ہے. اور اس کا مطلب ہے سائنس اب اپنا نتیجہ تبدیل کر رہی ہے کہ دماغ سے دل کی طرف وہ جا رہی ہے، اور مرکز جو ہے وہ انسان کا دل ہوگا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر مانگی گئی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو جو ہے اپنے دین کی طرف کے اوپر ثابت قدم رکھ. اور پھر یا مصرف القلوب مصرف قلبی علی طاعتک، اپنی اطاعت کے اوپر جو ہے میرا دل رکھ دے. اور پھر قرآن نے یہ جو کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ بھی دل کی کیفیت کو تبدیل ہو جانے کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ دل کی کیفیت تبدیل ہو سکتی ہے. اور اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمارے دلوں کو کبھی ٹیڑھ اور کجی والا نہ بنانا، کیونکہ جو ٹیڑھ اور کجی والا دل ہے اس کی پھر سوچیں اور طرح کی ہو جاتی ہیں، اس کا پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے. وہ پھر متشابہات کو دیکھنے کے لیے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ وَالْفِتْنَةَ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ فتنہ چاہنے کے لیے اور اس کی اصلی مراد کے پیچھے جانے کے لیے وہ پھر جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ غلط سمت میں چل پڑتے ہیں. لہٰذا پورا کا پورا جو سسٹم ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اس دلوں پہ ہی کہا ختم اللہ علی قلوبہم، دل پر دلوں پہ ہی کہا کہ لا یفقہون، یعنی یہ کوئی سوچ اس بچار کا مطلب تفکر ہے تدبر کا اس کا مرکز. مطلب ہے کہ سوچ اور بچار اور تدبر تفکر، آرزوئیں، تمنائیں، ساری کی ساری اس کا مرکز جو ہے وہ انسان کا دل ہے. عقیدے کا مقام بھی دل ہے، نیت کا مقام بھی دل ہے، اور اخلاص کا مقام بھی دل ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو یعنی قفل تالا جو ہے وہ بھی دلوں پہ ہے. یعنی تدبر جو ہے وہ دل کا عمل ہے. اس کا مطلب ہے تدبر اور تفکر وہ دماغ کا جو نہیں ہے بلکہ دل کا ہے. اب یہ بنانے والا دیکھیں سائنسدان ٹھیک ایکسپلور کرتے رہتے ہیں اور نئی نئی چیزیں ایکسپلور ہوتی رہتی ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے دن سے جب پیدا کیا تھا تو کہا کہ سارے نام سکھا دیے، تو گویا وہ انسان کو مخفی طور پر جو قوت عطا کی گئی علم حاصل کرنے کی وہ اس کے اندر موجود ہے، پوٹینشل موجود ہے کہ یہ کچھ بھی چیز علم ایکوائر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ایکوائرڈ نالج ہے یہ آہستہ آہستہ آتا جاتا ہے، لیکن کچھ شریعت نے باتیں وحی کے ذریعے سے بتا دی. اب جو ایکوائرڈ نالج کے ذریعے سے انسان چیزیں حاصل کرتا ہے، کرتا جاتا ہے، لیکن بالآخر وہ جس نتیجے پہ پہنچتا ہے وہ پھر جو وحی الہی کے ذریعے سے جو کچھ حاصل ہوا ہوتا ہے اس کے مطابق ہو جاتا ہے. اس لیے انسان جو جب علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس پوٹینشل کو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس صلاحیت کو استعمال کرتا ہے. اب یہ کرتے کرتے کب وہ اس حتمی نتیجے پہ پہنچتا ہے اس کے لیے کوئی ٹائم لائن تو مقرر نہیں ہے. صحیح. وہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سالوں میں ہونا ہو سکتا ہے پیچھے ہو چکا ہو سکتا ہے آئندہ کبھی ہو، لیکن قرآن کا جو حکم ہے اور قرآن کی جو باتیں ہیں وہ ناقابل تغیر اور تبدل ہیں اور وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. اور اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، سائنس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے. لہذا وہ سائنس جو آج سے پہلے دماغ کو مرکز کہہ رہی تھی تو آئندہ وہ اس طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کوئی کہہ دیں گے کہ دل ہی مرکز ہے اور دل کے ذریعے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. لہٰذا قرآن کی بات کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، سائنس کی بات کو جھٹلایا جا سکتا. اچھا، یہ جو قرآن مجید نے کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تو گویا قلب کا سلامت ہونا اور اس کا سلامت رہنا اس کا انسانی زندگی سے، اس کے تخیلات، تفکرات سے، نظریات سے بڑا گہرا تعلق ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے چاہے وہ آنکھوں سے کرے، چاہے وہ کانوں سے کرے، چاہے زبان سے کرے، چاہے ہاتھ سے کرے، جتنے بھی اس کے اعضاء و جوارح ہیں اس کے ذریعے سے جب وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر دل پر پڑتا ہے.
ٹھیک ہے. لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص گناہ کرے اور اس کا دل پر منفی اثر نہ پڑے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص نیکی کرے اور اس کا دل پر کوئی مثبت اثر نہ پڑے. بلکہ وہ جو حدیث ہے کہ وہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک نقطہ سیاہ جو ہے وہ پڑتا ہے. ہاں جی، اسی تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اب اگر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب گناہ کا اثر ڈائریکٹ دل پر ہوا. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ توبہ کر لیتا ہے اس کے بعد اور واپس آ جاتا ہے اور پھر نیکی کرتا ہے تو پھر وہ نیکی کی وجہ سے ثقل قلبہ، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے، اور پھر قرآن نے بھی کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، ٹھیک ہے. جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. ترجمہ تو ہم یہی کرتے ہیں، برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. لیکن جو سیئہ ہوتی ہے نا، سیئہ کا مطلب برائی بھی ہوتا ہے، سیئہ کا مطلب مصیبت بھی ہوتا ہے، اور سیئہ کا مطلب گناہ کی تاثیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو گناہ کے اثرات ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کو نیکی ختم کرتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی دل کے اوپر، جو انسان کے دماغ کے اوپر، انسان کے اعضاء کے اوپر، انسان کے جسم کے اوپر جتنی تباہیاں ہوئی ہوتی ہیں، جتنی سستی چھائی ہوتی ہے، جتنی ہلاکت اور بربادی کی طرف انسان گیا ہوتا ہے، اور جتنے اثرات گناہوں کے ہوئے ہوتے ہیں، اگر انسان اس کے پیچھے نیکی لگا دے اور اس کے اوپر نیکی کرنا شروع کر دے تو جو ہی نیکی ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ اثرات ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لہذا یذہبن السیئات، قرآن کا وعدہ ہے کہ جو گناہ کے اثرات ہیں وہ بھی نیکیاں ختم کر دیتی ہیں. لہٰذا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص نیکی کرے وہ دل پر اثر انداز نہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص گناہ کرے اور دل پر وہ اثر انداز نہ ہو. اس لیے انسان کی جو پوری زندگی ہے اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. اب انسان اگر اعمال ایسے کرے کہ اس کا دل خراب ہو جائے تو پھر وہ قلب سلامت نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے تو ایک خاص سٹینڈرڈ پہ دل بنا کے بھیجا ہے، جس کے اندر توحید ہے، شرک نہیں ہے، جس کے اندر نیکی ہے، جس کے اندر برائی کوئی نہیں ہے. لیکن انسان اگر اپنی زندگی میں اپنی نگاہوں کے ذریعے سے، اپنی سماعتوں کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی کرتوتوں کے ذریعے سے دل کو سیاہ کر بیٹھے تو اس کے لیے کامیابی نہیں ہے. اور جو شخص اس طرح محدود زندگی گزارے اور اپنے آپ کو اس طرح سے ڈسپلنڈ کر لے کہ میرے دل پر کوئی سیاہ نقطہ نہ لگے، اور اگر لگے تو میں اس کو صاف کر لوں، اور وہ اللہ کے ہاں اس حالت میں پہنچے کہ اس کا دل صحیح سلامت تھا، وہ خراب نہیں ہوا، آلودہ نہیں ہوا، تو وہ پہنچ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. لہٰذا اس کا مطلب ہے دل کو اس سٹینڈرڈ پہ رکھنا جس سٹینڈرڈ پہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ. وہ جس سٹینڈرڈ پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اس پہ رکھنے کے لیے اپنے کردار کو باندھنا ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق. اگر آپ نے باندھ لیا تو بس بات ختم ہو گئی، اور اگر نہیں باندھا، اس کو نہیں باندھا، اس کو کھلا چھوڑ دیا، یہی فرمایا تھا نا من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، خواہشات سے اس کو روک لیا بھی نہیں کرنا، پھر اس کو جنت مل جائے گی. تو یہی یہاں پہ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا. جو چیز کام آئے گی الا من اتی اللہ بقلب سلیم. اللہ نے مطالبہ ہی کیا کیا ہے؟ صرف یہ کہ اس قلب کو محفوظ سلامت واپس لے کے آ جاؤ اور اس کو اپنے کردار کی وجہ سے آلودہ نہ ہونے دو. یعنی کردار کی وجہ سے اس کے اندر، جیسے قرآن میں بھی کہا کہ زیغ بھی اس کے اندر ہے، مرض بھی اس کے اندر ہے. تو اسی میں امراض، یعنی وہ جو ایک تو ہے ظاہری امراض جو انسان کو، وہ بھی سارے سب سے خوفناک دل والے ہی ہیں جو ظاہراً اسے ایک دم مشینری فی قلوبہم مرض، اصل تو وہ نفاق، اصل تو نفاق والا ہے. اچھا، یہ جو منافقین کا تھا یہ نقطہ نظر کہ دل جو ہیں وہ دو ہیں، یا مشرکین بھی سمجھتے تھے، جیسے جس کا ذکر کیا ہے سورۃ الانفال میں، غالباً سورہ احزاب میں، کہ ایک ہی دل ہے، یعنی کسی شخص کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے. اچھا، اصل میں یہ تو ایک تو بعض کا خیال یہ ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں پیچھے کوئی واقعہ ہے اور کوئی شخص تھا اور وہ یہ کہتا تھا میرے سینے میں دو دل ہیں، ایک میں کفر ہے اور ایک میں اسلام ہے، یا کچھ اس طرح کی بات. تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں وہاں جو سیاق و سباق کو آپ دیکھیں تو وہاں یہ مراد نہیں ہے. وہاں یہ مراد ہے کہ جیسے ایک شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک شخص کی دو حیثیات نہیں ہو سکتی. وہاں دو شخصیات کا ذکر ہے، ایک تو مسئلہ اظہار کا ذکر ہے اور ایک متبنہ کا مسئلہ ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور ان دونوں کا تذکرہ اسی آیت میں کیا ہے.
ہاں اور آغاز کیا ہے کہ دو دل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں ما جعل اللہ فی قلبی فی قلبی، اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے. ٹھیک قلبین فی جوفہ، ٹھیک اللہ ہے. تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے کسی شخص کے سینے میں. اچھا، اس کے بعد ہی ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی تمہاری بیوی کو ماں نہیں بنایا اور کسی تمہارے منہ بیٹے کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا. بیٹا نہیں بنایا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں اس سیاق و سباق میں جس طرح ایک شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک شخص کی حیثیتیں دو نہیں ہو سکتی کہ بیک وقت بیوی بھی ہو اور ماں بھی ہو، اور ایک کا بیٹا بھی ہو اور دوسرے کا بیٹا بھی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ وضاحت. لہذا جو جس کی بیوی ہے وہ بیوی ہی رہے گی. اگر اس نے ماں کہہ دیا ہے تو یہ غلط کہا ہے، اس پر کفارہ دے گا. اور اگر کسی نے منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے تو وہ منہ بولا بیٹا تو بنا لے، متبنہ بنا لے، اس کو لے پالک بنا لے، لیکن اس کی اصل ولدیت ہی رہے اصل گی. نام سے پکارا جائے گا. اس کو اصل نام سے پکارا جائے گا، اس کی ولدیت ختم نہیں کرنی. اور اگر کوئی شخص کسی کی ولدیت کا پتہ ہی نہیں ہے تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں. گویا وہاں تو دل کی جو مثال ہے وہ صرف ایک پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اور انسان ایک حقیقت کو کا اظہار کیا ہے کہ دل ایک ہی ہوتا ہے، دل دو نہیں ہوتے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی شخص تھا اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میرے سینے میں دو دل ہیں. تو گویا جو کچھ ہوتا ہے، وہ جذبات ہوں، وہ عقیدہ ہو، تدبر ہو، تفکر ہو، وہ سب کچھ دل میں ہوتا ہے. یہ بات وہاں سے بھی ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے، چونکہ بات اب یہاں تک آ گئی، وقالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں اور وہ ان کی حفاظت میں ہیں، اور ہم جو بھی کر لیں کوئی دوسرا نظریہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی عقیدہ داخل نہیں ہو سکتا. اس قول کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی وضاحت خود اللہ کریم نے فرمائی. یہ یہودی کہتے تھے، اور یہودی اس کی وضاحت غالباً سورہ حامیم سجدہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل جو ہیں وقالو قلوبنا فی اکنۃ، کہ ان کے دل جو ہیں وہ ایک غلاف میں ہیں، ایک اس کے اوپر گویا غلاف چڑھا ہوا ہے، مما تدعونا الیہ، اس چیز سے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں. اچھا، یعنی اس طرف راغب نہیں ہونا یعنی چاہتے. ہمیں وہ جو چیز آپ جس طرف آپ بلاتے ہیں نا، ہمارے دل محفوظ ہیں اس سے، اور ہمارے دل پر آپ کے بتائے ہوئے عقیدے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہاں جی، لہذا ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہیں. اچھا، یہ کہنا کہ غلاف میں ہے، یہ اصل میں اغلف کی جمع ہے غلف. اور اغلف کہنا یہ عربی زبان میں مختلف چیزوں کے بارے میں وہ اغلف کہا کرتے تھے، یہ اصطلاح استعمال کرتے تھے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ بند ہے اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں، داخل نہیں ہو سکتا. اگر کسی شخص کو اغلف کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ بند، یہ یہاں پہ رک گیا ہے. کسی چیز کو آپ اغلف کہہ دیں تو اس کا مطلب ہے یہ بس مکمل ہے، اب اس کے بعد اس کے اندر کوئی کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں. تو وہ اپنے آپ کو وہ کہتے تھے قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہیں ان کی کیفیتیں ایسی ہیں کہ ہمارے دل بند ہو گئے ہیں، اب یہ بس مکمل ہو گئے ہیں، اب اس میں کسی نئے عقیدے کی، نظریے کی گنجائش نہیں ہے. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو، اور وہ قبول بھی نہیں کرتے تھے، ان کے دل قبول نہیں کرتے تھے. اور چونکہ ان کے دلوں کی کیفیات ایسی تھیں اور وہ قبول نہیں کر پاتے تھے، قبول کر پاتے نہیں تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دل دور ہیں ان چیزوں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو کی طرف بلاتے ہیں اس سے ہمارے دل دور ہیں. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دلوں کی کیفیت تم محسوس کر رہے ہو نا، یہ محفوظ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بل لعنہم بکفرہم، یہ اللہ کی لعنت کی وجہ سے ہے. یہ لعنت ہوئی ہے ان کے اوپر. اور دلوں یعنی دلوں پہ جو تاثیر نہیں ہو رہی، یا اگر تم اپنے دل کو سٹینڈرڈ بنا کے بیٹھے ہو کہ اگر اس پہ اثر نہیں ہو رہا تو یہ حق ہی نہیں ہے، تو اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ تمہارے دل غلاف میں ہیں یا وہ کسی حجاب میں ہیں یا وہ محفوظ ہیں، بلکہ اصل وجہ تو کفر ہے تمہارا. اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ دل جو وہ محسوس کرتے تھے وہ اسلام کے مقابلے میں دل کی سختی محسوس کرتے تھے. تو دل کی جو سختی ہے یہ اللہ کی لعنت کی علامت ہے، اور اللہ کی لعنت جو ہے وہ رحمت سے دوری ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب ہم نے ان کے اوپر انہوں نے وعدہ توڑا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کی وعدہ توڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً،
اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ لعنت کے اسباب، ایک تو پھر لعنت ہوتی کیا ہے، جیسے آپ نے ذکر شروع کیا تھا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، تو کس وجہ سے لعنت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو کفر ان کی طرف سے ہے جس میں انبیاء کی تکذیب بھی شامل ہے، وحی کا بھی انکار شامل ہے، تو ان ساری وجوہات پہ ذرا ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیں جو لعنت ہے نا، یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اس کے سبب تو ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا سبب تو قرآن نے بیان کر دیا کہ انہوں نے وعدہ توڑا، اور جو اللہ کا وعدہ توڑتا ہے وہ گویا ملعون ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف ایسے اعمال ہیں جن کے اوپر فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے جو ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا 3 دفعہ آپ نے جو ہے وہ سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا، تو پوچھا گیا کہ کیوں آمین کہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل نے 3 دعائیں کی تھیں اور میں نے اس کے اوپر آمین کہا، اور وہ تینوں دعائیں جو ہیں وہ اگرچہ عمل کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن وہ اس اعتبار سے ایک جیسی ہیں کہ ساری لعنت کا موجب ہے۔ اس میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو رمضان ملا اور وہ رمضان میں اس نے محنت کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہیں کروا لی، ابعدہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، گویا یہ لعنت ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ فرمائی کہ جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں کما سکا، ابعدہ اللہ، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، گویا یہ لعنت کی کیفیت ہے۔ ٹھیک۔ تیسری بات آپ نے فرمایا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنا اور سننے کے بعد آپ پر رحمت کی دعا نہیں کی، آپ کے لیے درود و رحمت کی دعا سلام نہیں نہیں کی، بھیجے، درود و سلام نہیں بھیجا، درود نہیں بھیجا، تو اس کے اوپر بھی لعنت۔ تو تینوں پہ آپ نے آمین کہا، جبریل نے دعا کی تھی، بد دعا کی تھی، تو اس کا مطلب ہے یہ 3 جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام کو درود سنے، نہیں بھیجتا نام سننے کے بعد، یہ لعنت کا موجب ہو سکتا ہے۔ جو شخص رمضان میں اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، یہ اللہ کی رحمت سے محرومی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح والدین جو ہیں ان کی خدمت نہ کر کے بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم اور یعنی لعنت کا موجب ہو سکتا ہے، یہ لعنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ یہ گویا یہ 3 کیفیات تو یہاں بتائیں۔ قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر لعنت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے بہت سارے اعمال ایسے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ لعنت ہوتی ہے، اور لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چونکہ کیفیت ایک لعنت والی جو کیفیت ہے، لعنت کی ایک کیفیت کا مطلب دل کا سخت ہونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ضروری نہیں کہ لعنت کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی رحمت سے دور ان میں ہو سے گیا، ایک ہے، جب اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو اس کے تو بہت سارے اثرات ہوں گے، لیکن اس کا ایک اثر یہ ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل کی سختی اللہ کی لعنت کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو اس حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر لمبی لمبی باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ جو اللہ کی یاد کے بغیر لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے، وہ قسوۃ للقلب ہے۔ صحیح ہے، ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، تو یہ دل کی سختی کا باعث بنتی ہے اگر لمبی لمبی باتیں گپ شپ کی جائے اور اس میں اللہ کا نام نہ ہو، اللہ کا کو یاد نہ کیا جائے، اور کبھی کوئی کتاب و سنت کی کوئی بات نہیں کی گئی، بس ایسے ہی گپ شپ کیا، تو اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا یہ جو دل کا سخت ہونا ہے یہ اللہ کی لعنت کی علامت ہے۔ فرمایا ان عباد اللہ من الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوتا ہے القلب القاسی، جس کا دل سخت ہوتا ہے، سخت دل والا آدمی وہ دور ہوتا ہے۔ لہٰذا دل کی سختی لعنت کی ایک علامت ہے، لیکن دل کی سختی کامل لعنت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور کامل لعنت تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی اور کوئی شخص جو ہے وہ کسی نے بھی کسی کے اوپر لعنت کی۔ اچھا، اب یہ لعنت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور لوگوں کو دور کر دیتا ہے۔ ایک لعنت وہ ہے جو لوگ کسی چیز پر یا کسی دوسرے فرد پر کرتے ہیں۔ لوگ جو لعنت کرتے ہیں تو وہ جیسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کو درود کہا جاتا ہے۔ جب ہم کسی اور کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں وہ رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص خاص طور پر اپنے کسی ایسے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو موجود نہیں ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا اللہ اکبر، یعنی جو وہ اس کے لیے کہہ رہا ہے وہ فرشتہ اس کے بڑھا لیے کہہ چڑھا رہا کر اس کے لیے دعا کرتا ہے. فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رحمت مانگ رہا ہو تو اس کے اوپر رحمت ہو جاتی ہے. تو رحمت کسی اور کے لیے رحمت چاہنا رحمت کا باعث ہے. تو اگر کسی کے لیے کوئی لعنت کر رہا ہو، لعنت کا مطلب یہ ہے کسی کو اللہ کی رحمت سے دوری کی بددعا دے رہا ہو، اور وہ اس کا مستحق نہ ہو، اور وہ اگر اس کو بددعا دے رہا ہے، اگر تو وہ کوئی سبب ہے، واقعتاً اس قابل ہے، تو پھر تو اس کے اوپر لعنت ہو جاتی ہے، اس کے لیے بددعا درست ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جیسے فرمایا کہ جو رمضان سے محروم ہو جائے اس کے اوپر لعنت، جیسے جو شخص ماں باپ کا نافرمان اس کے اوپر لعنت، جیسے جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے اس کے اوپر لعنت. لہذا عمل کے اعتبار سے آپ کسی کے اوپر لعنت کریں کہ ایسے عمل والا لعنتی ہوتا ہے، یہ تو درست ہے. ٹھیک ہے. لیکن کوئی شخص کسی کو متعین لعنت کرے کہ فلاں شخص پہ لعنت ہے، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں اعمال کفری اعمال ہیں، کسی شخص کو کہیں کہ تو کافر ہو گیا، یہ درست نہیں. ہاں، اسی طرح یعنی کسی کے عقیدے میں عمل میں کفر ہو سکتا ہے، اور آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والا کافر ہوگا. ان کے بعض اعمال میں کفر بھی ہے، لیکن آپ معین کر کے کافر نہیں یہ معین کر کے کہ تو کافر ہے. اسی طرح یہ نشانیاں منافقی ہیں، منافق ہے، اس طرح اس نشانیوں والا منافق ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نشانیاں تم میں تو منافق ہے، یہ اس طرح سے کہہ کے یہ تو کافر ہے، یہ تو فلانا. یہ جب ہم اور اسی طرح لعنت بھی نہیں کر سکتے، معین لعنت بھی نہیں کر سکتے، معین کفر و تکفیر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی کسی کو کافر کہا دونوں میں سے ایک ہو گیا. اللہ اگر وہ کافر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو کہنے والا ہو گیا. اتنا خطرناک معاملہ ہے، لہذا نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح لعنت کا معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لعنت کوئی شخص کسی کے اوپر کرتا ہے، یعنی لفظ لعنت بول دیتا ہے، تو لفظ لعنت کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. یہ بد دعا ہے اللہ کی رحمت سے دوری کی. تو جب کوئی شخص کسی کو لعنت کہتا ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے کوئی جانور ہو، کسی کے اوپر بھی وہ لعنت منع فرمایا آپ نے منع فرمایا کسی کو کوئی اس کے اثرات ہوتے ہیں، کوئی شخص کسی کے اوپر لعنت نہ کرے. اچھا، اگر کوئی لعنت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لعنت جو ہے جب کوئی شخص کسی پر بھی کرتا ہے تو وہ لعنت ڈائریکٹ نہیں جاتی، وہ آسمانوں کو چڑھ جاتی ہے. اللہ، اور آسمانوں کو چڑھ جاتی ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں اور لعنت گھومتی پھرتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو رستہ نہیں ملتا کدھر جانا ہے. اللہ. تو اللہ تعالیٰ علم ہونے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کس نے کس پر لعنت کی ہے. تو فرشتے بتاتے ہیں یا اللہ یہ پھر رہی ہے ادھر، اور یہ فلاں پہ یا فلاں چیز پہ کی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا وہ شخص یا وہ فرد یا وہ چیز لعنت کی مستحق ہے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یا اللہ وہ مستحق تو نہیں ہے. تو اگر تو وہ مستحق نہیں ہے، تو اگر تو مستحق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اوپر لعنت ڈال دو. اگر مستحق نہیں ہے تو فرمایا واپس کرنے والے پر ڈال دو. تو جس نے لعنت کی ہے لعنت اسی کے اوپر آ جاتی ہے، لہذا یہ واپس لوٹ آتی ہے. تو بالکل اسی طرح جیسے کسی کی تکفیر کرنا خطرناک جرم ہے کہ اگر تو وہ کافر ہے تو انسان بچ گیا کہنے والا، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر اس کے اوپر لوٹ آیا. اسی طرح کسی کے اوپر لعنت کی ہے تو اگر تو وہ مستحق ہے لعنت کا تو اس کے اوپر لعنت چلی گئی، وگرنہ یہ واپس اسی شخص پر پڑ گئی. گویا جو اس نے کسی پر لعنت کی تھی وہ اس کے اپنے اوپر اللہ کی رحمت سے دوری کا باعث بن گئی، لہذا یہ خود اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گی. اس لیے کسی کے اوپر بھی لعنت کرنا انتہائی خطرناک ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے منع فرمایا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جھوٹوں کے اوپر لعنت ہے، اور کوئی شخص یہ جو چیزوں پر، سواریوں پہ، جیسے اس زمانے میں بھی مجھے جو یاد پڑتا ہے غالباً کہ کوئی شاید کوئی شخص جو ہے وہ کسی سواری پہ یا اونٹ پہ کوئی لعنت کر رہا تھا تو آپ نے منع فرمایا اور پھر اس پہ سواری کرنے سے منع کر دیا. گویا اثرات پھر رہتے ہیں ایسی چیزوں پر. اور ہمارے ہاں تو یہ رویہ بڑا معمول کے مطابق ہوتا چلا جا رہا ہے کہ چیزوں پہ لعنت، سواری پہ اگر وہ ٹائر پنکچر ہو گیا تو اس پہ لعنت، تو اگر کوئی ساتھی جا رہا ہے تو غلطی ذرا سی ہوگی اس پہ لعنت، یعنی بات پہ بات لعنت ہوتی ہے. یہ انتہائی خطرناک ہے. اس سے گویا جب آپ جس ماحول کے اندر، جس فرد کے اندر یہ لعنت کا لفظ استعمال کرنے کا زیادہ اس کا معمول ہو،
تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ فرد اتنا زیادہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. اللہ اکبر. اور اگر کسی ماحول کے اندر لعنت کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ پورا ماحول اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اور پورا معاشرہ اگر اس عادت بد کے اندر مبتلا ہے تو پورا معاشرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. یہ بہت ہی خطرناک ہے کسی بھی شخص کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر معین لعنت کرنا. کوشش تو یہ کی جائے کہ کوئی لعنت کا مستحق ہو بھی تو اس کے اوپر لعنت نہ کی جائے، بلکہ اس کی ہدایت کی دعا کی جائے. مطلب کہ جھوٹا ہے تو آپ کہہ تو سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، غیر معین لعنت آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کسی جھوٹے کو دیکھ کر لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ یا اللہ اس کے جھوٹ چھڑا دے، اس کو ہدایت دے دے. آپ اس کے ہدایت کی یا دعا کریں، اسے کہہ دیں بھئی یہ لعنت والا کام ہے، اس کو چھوڑ دو. اس کو چھوڑ دو، یا خود دعا کرنا. یہ رویہ جو ہے کہ آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، آپ کوشش کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے. البتہ اس کے بارے میں اگر کوئی حکم لگانے کی بات ہو تو پھر آپ حکم اسی طرح غیر معین لگائیں گے کہ جھوٹے لوگ جو ہے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. بس بات ختم ہوگی. اب کوئی جھوٹا ہے کہ نہیں ہے، کتنے لوگ جھوٹے ہیں، کتنے لوگ جھوٹے نہیں ہیں، وہ ان میں سے جس کے اوپر لعنت پڑنی ہے پڑ جائے، جس کے اوپر نہیں پڑنی، جو مستحق ہوگا اس کے اوپر پڑ جائے. یہ لعنت کرنے کا یہی طریقہ تو ہو سکتا ہے، وگرنہ جو معین لعنت ہے یہ بالکل غلط ہے. کسی بھی شخص پر کسی بھی چیز پر یہ انتہائی خطرناک اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جانے کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو یہ اتنا خطرہ اور خطرناک بات کہ پلٹتی ہے لوٹ آتی، اس کے نتائج اثرات موجود ہیں. ایک طرف آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مومن جو ہے وہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، اور دوسری طرف آپ خود بھی کچھ اعمال کی بنا پر، مثال کے طور پہ عورتوں کے حوالے سے، یا جیسے انہی آمین والی جو روایت ہے، تو کچھ اعمال کی بنا پر یا کچھ کاموں کی بنا پر لعنت بھی کی ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اللہ نے لعنت کی ہے. بعض اعمال پر کہا اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، لوگوں کی بھی لعنت ہو. دیکھیں، یہ جو لعنت ہے نا، یہ ساری کی ساری اعمال کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. کسی شخص کے اوپر نہیں ہے. ایک کردار کے اوپر لعنت ہے، لہذا اس کردار والا کوئی بھی ہوگا تو اس کے اوپر لعنت ہو جائے گی. یہی طریقہ ہمیں سکھایا ہے. صحیح ہے. آپ کسی کردار کے اوپر لعنت کر سکتے ہیں، ایسے کردار والے لعنتی لوگ ہوتے ہیں، یہ کام کرنے والے لعنتی لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ اس طرح ہوتے ہیں، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ معین طور پر فلاں فرد اس کا نام لے کے فلاں بن فلاں وہ لعنتی ہے یا اس کے اوپر لعنت ہو، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اس میں اور وضاحت فرمائیے گا کہ یہ جو عورتوں کے حوالے سے کہا کہ ان کو کثرت میں جہنم میں دیکھا، اور ان میں یہ دو اسباب، ایک لعنت کرنے والا، لعن طعن کرنے والا، اور دوسرا شکوہ کرنے والا. تو اس پر یعنی ہم عورتوں کا تو واقعی ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے عورتوں کی بات کی ہے تو عرب میں بھی عورتیں، یعنی عورتوں کا مزاج اس میں یہ ہے کہ وہ جلد باز ہوتی ہیں لعنت کرنے میں. یہ بات ٹھیک ہے، یہ صرف اس خطے کی بات ہوتی ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر دور میں ہر طرح کی اور ہر معاشرے میں خواتین زیادہ لعنت کرنے والی ہوں. بعض مرد بھی خواتین جیسی فطرت رکھنے والے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھیں، یہ جو لعن طعن کرنا ہے یا کالی بکواس کرنا ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت بھی بتایا ہے، نفاق کی علامت بھی ہے. اذا خاصم فاجر، جب وہ لڑتا ہے کسی سے، جھگڑا اس کا ہوتا ہے تو گالیوں پہ اتر آتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہر معاشرے میں مین ٹو مین بھی چینج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کسی معاشرے کا عمومی معمول بھی ہو سکتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ صرف خواتین ایسی کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے. البتہ جو حدیث آپ نے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا خواتین والی، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، وہ عورتوں کو آپ نے کہا تم صدقہ کرو، زیادہ صدقہ کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا ہے اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کی خواتین کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کے لعنت کے اور لعن طعن کے اور جو ناشکری اور شکوہ کا جو رویہ ہے، اس میں کمی آ سکتی ہے، اور یہ رویہ تبدیل ہو سکتا ہے بدریہ صدقہ خیرات. یعنی یہ انفاق فی سبیل اللہ یہ طریقہ بتا دیا ہے. اور یہ قرآن میں جب سورہ منافقون میں بھی اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کو نفاق کے علاج کا ذریعہ بتایا. لہٰذا ایسی کوئی بھی کیفیت ہو تو انسان صدقہ خیرات کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے اس کے اثرات بد سے بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور رویہ اس پر ذکر فرمائیے گا کہ یہ جو ہمارے ہاں خاص طور پہ پہلے تو ایک مذہبی تفریق تھی، تقسیم تھی بہت ہی خوفناک قسم کی، اور اس میں بھی ابھی تک ہم پھنسے ہوئے ہیں اور ہم دوسرے کو رعایت دینے کو تیار نہیں ہیں.
اب ایک سیاسی تقسیم ہے، بالکل پاکستانی معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، اور سیاسی تقسیم کی بنا پہ لان تان کیا جانا بہت ہی معمول ہو گیا۔ اس پر کہ ہم بعض لیڈرز کے چکر میں یا بعض لیڈروں کی محبت کے چکر میں ہم جب دوسروں پہ لعنت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کتنا خوفناک عمل ہے۔ دیکھیں وہ تو لوٹتی ہے، لعنت تو لوٹتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے کسی پر کی ہے اور وہ اگر واقعی مستحق ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، اگر وہ مستحق ہے تو پھر تو گئی نہیں، وگرنہ واپس لوٹ کر آپ کے اوپر آئی، اور پھر بیک وقت وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں نا ادھر کے لوگوں کو بھی، یعنی ایک باہمی طور پہ ہو ایک رہا ہے۔ طرح ایک پارٹی کے لوگ دوسروں کو لعنت ملامت کر رہے ہیں، وہ ان کو لعنت ملامت کر رہے ہیں، تو کسی طرف تو پڑ رہی ہے نا، تو جو کسی طرف پڑ رہی ہے وہ اصل میں دونوں طرف پڑ رہی ہے، جو اس کو کر رہا ہے اگر وہ مستحق ہے تو اس کے اوپر پڑ رہی ہے، نہیں تو واپس لوٹ پلٹ تو رہی ہے۔ اسی طرح اگر یہ اس پر لعنت کر رہے ہیں تو یہ یا اس پر پڑ رہی ہے یا واپس لوٹ رہی ہے، تو دونوں صورتوں میں دونوں فریق متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ اور بے برکتی جو ہے، آج کل تو سوشل میڈیا کی زبان میں لعنت تو بڑی، لعنت کہنا اور بے غیرت کہنا یہ بڑا اللہ معمول ہے۔ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی اس قدر یہ لوگ تو بے باک ہو گئے ہیں یہ کہنے میں کہ ہر شخص کے بارے میں ذرا سی بات ہو لعنت بغیرت، لعنت بغیرت، اس کے بغیر علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے شاید یہ سوشل میڈیا کی جو ملامت کرنے کی یا تنقید کرنے کی ایک عام زبان بن گئی ہے کہ کسی کے اوپر بھی تنقید کرنا ہوتا ہے تو لعنت اور بغیرت اور اس طرح کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے، تو انتہائی خوفناک بات ہے، نفاق کی نشانی بھی ہے، لعنت واپس لوٹنے کی خطرہ بھی ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری کا بھی خطرہ ہے۔ اور اگر آپ اپنے حکمرانوں یا مقتدر طبقے اور دونوں طرف کے طبقات ایک دوسرے کو لعنت کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے بندو یہ رحمت کہاں سے آئے گی؟ وہ ملعون لوگ جن کو آپ نے دونوں طرف سے بنایا ہوا ہے ان سے رحمت کیسے آئے گی؟ بہرحال یہ لعنت بھی انہی میں سے ہے کہ کبھی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی شخص پر لعنت نہ کی جائے، بلکہ بعض اعمال کے اوپر لعنت جیسے اللہ نے فرما دی، جیسے اللہ کے رسول کفر کی وجہ سے لعنت کی ہے۔ وہ کہہ دیں۔ اچھا، آخری بات اس میں ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے گا، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یہ جو ماننے والوں کی یا تذکرہ کرنے والے یا نصیحت حاصل کرنے والے اکثر جگہ پہ قرآن میں کہا قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما یؤمنون، یہ ماننے والے یا شکر گزار کم کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ دو طرح سے کم ہیں، ایک تو یہ کہ ایمان لانے والے کم ہیں، ایک بات تو یہ، اور یہ چونکہ یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہودیوں میں سے بہت تھوڑے لوگ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھ چند ساتھی، میکسیمم روایات کے مطابق ان کی میکسیمم تعداد 10 ہے، 10 سے زیادہ نہیں، وہ لوگ مسلمان ہوئے جو بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہودی تھے وغیرہ مسلمان نہیں تھے، یہ تو تعداد کے اعتبار سے ہوگا۔ دوسرا ہے مقدار کے اعتبار سے کہ فقلیل ما تؤمنون، جو تم ایمان لاتے ہو بہت تھوڑا ہے، یعنی پورا ایمان نہیں لاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلوں کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے وہ پورا ایمان لانے کے قابل ہی نہیں رہی، اللہ اللہ، یعنی ان کے اوپر لعنت کی وجہ سے، اللہ کی لعنت کی وجہ سے، اللہ کے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت ہوئی، لعنت کی وجہ سے ان کے دلوں کی کیفیت یہ ہوئی کہ اب وہ ایمان پورا لانے کے قابل ہی نہیں رہے، اب وہ لا ہی نہیں سکتے، اس لیے فرمایا کہ بہت تھوڑا ایمان لائے۔ اگر انہوں نے ایمان کا اظہار پہلے بھی کیا ہے تو پہلے ہم یہ پچھلے آیات پڑھا ہے تو منون ببعض الکتاب تکفرون ببعض، تو بھی انہوں نے پارشلی ایمان کا اظہار کیا ہے، جزوی طور پر وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، کلی طور پر وہ ایمان لانے کے قابل ہی نہیں رہے، کیونکہ ان کا کفر اس حد تک بڑا ہوا ہے کہ جو ان کے اوپر لعنت کا موجب ہوا ہے، اور لعنت کا ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں کی سختی ہو گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہیں وہ محفوظ ہیں اور غلافوں میں بند ہیں اور یہ پردوں میں چھپے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں کے اوپر لعنت کا پردہ چھایا ہوا ہے جو نصیحت کا کرنٹ پاس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت میں رکھے، بہت شاندار نصیحتیں فرما دیں اس میں۔ اور ناظرین کرام، آج کی اس آیت مبارکہ میں خاص طور پہ جو پیغام جس پر میں نے کچھ تھوڑا سا اصرار یا تکرار بھی کیا اپنے سوالوں میں کہ ہمارے ہاں مرد ہوں یا عورت، اور میں نے عرض کیا جیسے کہ پہلے بات یہ صرف عورتوں کی طرف منسوب کی جاتی تھی کہ وہ بہت زیادہ لعنت کرتی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور سیاسی اختلافات کی بنیاد پر اور اس کو شعور کا نام دے کر باہمی طور پر دونوں طبقات یا چاروں طبقات یا 10 جماعتیں ہر کوئی دوسرے پہ لعنت کر رہا ہے، اپنے حکمرانوں پہ لعنت کر رہا ہے، مقتدر طبقوں پہ لعنت کر رہا ہے، اور اسی طرح یہ جو باہمی لعنت کا ایک ماحول بنا دیا گیا ہے، تو اللہ کے بندوں پھر رحمت کہاں سے آئے گی جب ہم میں کسی کی نظر میں ملعون ہو جاؤں، میری نظر میں کوئی اور ملعون ہو جائے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بھی ہمیں منع فرمایا ہے، اور یہ بڑی خوفناک کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں باہمی طور پر ایک دوسرے سے محبت
اور ایک دوسرے کے بارے میں نرمی، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والا بنائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصیح تفسیر وحج کی ہے، حدیث نبوی سے آگہی ہے، فلاح و فوز بشر کا باعث کتاب و سنت کی روشنی ہے۔